جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم۔ اچھا، ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا لیسن نمبر 4 ہم پڑھنے لگے ہیں، پیپلز اینڈ دیئر بیہیویئرس۔ آگے آتے ہیں اس کے اوورویو کی طرف۔ As we discussed in the earlier lectures that human resource management is the management of human as important resources of organization۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایچ آر ایم یعنی کہ ایچ آر جو ہوتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کا امپارٹنٹ رول ہوتا ہے۔ تب تک وہ آرگنائزیشن انکمپلیٹ رہتی ہے جب تک اس کا ایچ آر ایم اس کو گائیڈ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دی کنسیپٹ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر۔ پیپل کین بی مور پروڈکٹیو وین ورکنگ ان گروپ دین ورک alone۔ لوگ اکیلے کام کرنے کے مقابلے میں اگر وہ گروپوں میں کام کریں تو زیادہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کوئی ایک بندہ اگر کام کر رہا ہو تو اس طرح کام نہیں کرے گا جس طرح کہ ایک گروپ میں کام کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے لنک انڈیویجول انٹو ریلیشن شپ، یعنی کہ افراد کو رشتوں سے جوڑے، افراد کا آپس میں ریلیشن ہونا چاہیے جو آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ایلوکیٹ دی ٹاسک ٹو فلفل دی آبجیکٹس، یعنی کہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام کو مختص کریں، یعنی کہ جو ہمارا گول ہے صرف اسی کو اچیو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ایلوکیٹ اتھارٹی ٹو پرفارم انڈیویجول ٹاسک، یعنی کہ انفرادی کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک اتھارٹی مختص ہونی چاہیے، جیسا کہ ایچ آر ایم کا کام ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے اندر ہر بندے پر نظر کرے کہ کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کوآرڈینیٹ دی آبجیکٹ اینڈ آرگنائزیشن آف سیپریٹ یونٹس، الگ الگ اکائیوں کے مقصد اور سرگرمیوں کو مربوط کریں، یعنی کہ جس کا جو کام ہو اس کو وہی کام آسائن کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام جلدی کریں اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بھی انہیں نہ بنے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے فیسیلیٹیٹ دی فلو آف ورک، یعنی کام کے پہاڑوں کو آسان کریں، یعنی کہ جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کو چھوٹا شارٹ کام دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس کام کا مقصد کوئی نہ ہو اور ویسے کرتے کرتے جو ہے ان کو بہت ٹائم لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیپل ورکنگ ٹوگیدرس، اس کی ایک ڈائیگرام ہے ہمارے پاس جس میں 3 چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گولز، نمبر 2 پہ ہے اسٹرکچر، نمبر 3 پہ ہے پیپلس۔ گولز یعنی کہ پہلے ہمارے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام کرنے لگے ہیں، اس کے بعد اس کی ہمیں اسٹرکچر بنانی چاہیے کہ کیسے کریں گے، اور جب اسٹرکچر بن جائے تو اسے آرگنائزیشن کے اندر ڈیوائڈ کر دینی چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ انہیں بہت جلدی سے اور جس کا جو کام ہو وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آرگنائزیشنل بیہیویئرس۔ آرگنائزیشنل بیہیویئرس concerned especially with the actions of people at work. Manager need to develop their interpersonal or skill if they are going to effect in their jobs. عام طور پر جو ہے لوگوں کے آرگنائزیشنل بیہیویئر سے متعلق ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ مینیجر کو چاہیے کہ وہ باہمی اور لوگوں کے ملازمتوں کو تیار کرنے کے لیے اس چیز پر کام کریں اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آرگنائزیشن بیہیویئر کے بعد آ جاتا ہے فوکس آف آرگنائزیشنل بیہیویئرس۔ آرگنائزیشنل بیہیویئرس لوک انڈیویجول بیہیویئرس ود انکلوڈ پرسنالٹی پرسیپشن لرننگ اینڈ موٹیویشن۔ ایچ آر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی امپلائی ہیں ان کے بیہیویئر کو چیک کرے، اگر ان کو کسی چیز کی کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو وہ سب چیزیں ایچ آر کرے سب چیزوں کو گائیڈ کرے، ٹھیک ہے۔ ان کے پرسیپشن دیکھے، ان کے جو ہے سارے جو ہے ان کے بیہیویئر دیکھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایچ آر ایم کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دی گول آف آرگنائزیشنل بیہیویئر۔ دی emphasis will be on employee productivity, reduce absence and turnovers، یعنی کہ ملازمین کی پیداواری صلاحیت اور غیر حاضریوں کو کم کرنے کے لیے کاروبار پر زور دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے آرگنائزیشن سٹیزنشپ اینڈ فورتھ ٹائپ آف بیہیویئر بیکمنگ پارٹ ان ڈیٹرمائننگ امپلائی پرفارمنس، یعنی کہ تنظیمی شہریت کار ہے جو ملازمین کے تعین میں اہم کردار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹیزنشپ جو ہے اس میں ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ایٹیٹیوڈز آر ایویلویٹ اسٹیٹمنٹس فاریبلس آر انفاریبل کنسرننگ آبجیکٹ پیپل اور ایونٹس، یعنی کہ لوگوں یا واقعات سے متعلق تشخیصی بیانات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کمپوننٹ آف ایٹیٹیوڈس۔ اس کے 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کنگیٹیوس، یعنی کہ تھنکنگ، یعنی کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں۔ اس کے بعد ہے افیکٹو، ہماری فیلنگس کیا ہوتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بیہیویئر،
ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے آرگنائزیشن کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5 پہ ہمارے پاس دی کنگیٹیو کمپوننٹ کنسسٹ آف پرسنل بلیفس اوپینینس نالج اینڈ انفارمیشن ہیلڈ بائی پرسن، یعنی کہ عملی طور پر ایک شخص پر مشتمل ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے سب چیزیں جو ہے ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی پرفارمنس دکھا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آرگنائزیشنل بیہیویئرس، کنٹریبیوشن آف آرگنائزیشنل بیہیویئر ٹو افیکٹنیس آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ آرگنائزیشن بیہیویئرس فوکس آن بوتھ انڈیویجول بیہیویئر اینڈ گروپ بیہیویئرس، مینیجر مسٹ انڈرسٹینڈ بیہیویئر ان بوتھ فارمل اینڈ انفارمل کمپوننٹس، انفرادی رویے اور گروپ دونوں میں آرگنائزیشنل بیہیویئر کو فوکس کرنا چاہیے، اور مینیجر کو چاہیے کہ اگر وہ دونوں میں سلوک کو سمجھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس میں رسمی اور غیر رسمی اعضاء بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے مینیجرز ہوتے ہیں، اس قسم کے تمام تعلق ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں 3 جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ملازمین کے رویے کو درست کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کی بیداری ہے، یعنی کہ اس کو اگر وہ کسی کام میں لاغرضی کریں تو ان کو لاغرضی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے غیر حاضری، یعنی کہ ان کو غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آرگنائزیشن اینڈ ہیومن بیہیویئرس، in simple word behaviors in function of persons and environment in which he is working، سادہ لفظوں میں بیہیویئر شخص کا اور ماحول کا آپس میں جو ہے رشتہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہو کے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 2 پوائنٹس ہیں، نمبر 1 پہ ہے پرسنس اور نمبر 2 پہ ہے دی انوائرمنٹ آف آرگنائزیشن۔ پرسنس دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے پرسنس میں۔ پرسن نو سنگل میئر آف انڈیویجول ڈفرینس کین پرووائڈ اے کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف انڈیویجول، افراد بیسیکلی جو ہے اخلاقیات کا کوئی ایک پیمانہ نہیں بلکہ ایک فرد کی تمام طرز عمل کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرسنلس کی کچھ ٹائپس ہیں، جس میں سب سے پہلے سکلز ایبیلٹی ہے، پرسنالٹی ہے، پرسیپشنس ہے، ایٹیٹیوڈز ہے، ویلیو ہے اور ایتھکس ہے۔ ان میں نمبر 1 پہ ہے سکلز اینڈ اویلیبلٹی۔ سکلز اینڈ اویلیبلٹی mental and physical capacities to perform various tasks. This come from knowledge, learning and exceptions. سکلز اور اویلیبلٹی بیسیکلی مختلف کاموں کو انجام دینے اور ان میں ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا نام ہے جو سیکھنے اور تجربات سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس پرسنالٹی۔ ریسرچ has shown 5 major dimensions to be consist component of personality. Big 5 personality dimensions are consciousness, extrovariance and introvariance of personality۔ پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ سیلف مانیٹرنگ ہونی چاہیے، جس میں وہ لوگ اشارے پڑھیں اور استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ماحول سے اپنے رویے کا تعین کر کے مضبوط اور خود نگرانی کی جو ہے وہ ان میں جو ہے سکلز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے پرسیپشنس، یعنی کہ ہمارے تصورات کیا ہونے چاہیے۔ We use the mental process of perceptions to pay attention selectively to some stimuli and cue in our environments، یعنی کہ تصورات جو ہیں وہ اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم خود کو اور دوسروں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے برعکس جسمانی نصب اور توجہ مذکور کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایٹیٹیوڈز۔ ایٹیٹیوڈز آر comprised of feelings, beliefs and behaviors۔ رویے بیسیکلی احساسات اور طرز عمل اور عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کام سے متعلق ایک اہم جو ہے ہمارے پاس اس کا جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے تاکہ ملازمت کے اندر جو ہے وہ اس کا اچھا امیج رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ویلیوز۔ ویلیو جو ہے بیسیکلی ویلیو آر along lasting beliefs about what is important, worthwhile and desirable۔ اقتدار بیسیکلی قابل غور اور مطلوبہ چیز کے بارے میں دیر پا عقائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ویلیو کے اندر ہمارے جو ہیں وہ کسی بھی اقدار کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ وہ ایک شخص کی قدر کا نظام سا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایتھکس، یعنی کہ ہمارے جو ہے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے آرگنائزیشن کے اندر۔
A key work-related value in the employee ethics. Those who hold the relative view of ethics believe that what is right or wrong depends on the situation of cultures. یعنی کہ کام سے متعلق ایک اہم قدر ملازمت کی اخلاقیات ہیں. جو لوگ اخلاقیات کے متعلق رشتہ دارانہ نظریہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اخلاقیات مہارت کا اطلاق تمام حالات اور اعتقاد